تصور کریں کہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کسی کا برا بھی نہیں چاہتے، مگر نہ رزق بڑھتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ سکون ملتا ہے، دل بے وجہ گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے، خواب عجیب آتے ہیں، گھر میں ہر وقت جھگڑے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہے، تو جان لیجئے کہ آپ کو نظر بد یہ جادو کا سامنا ہے، اور آج آپ کو وہ روحانی خزانہ ملنے والا ہے جسے برسوں سے چھپایا گیا، وہ کلام جو نہ صرف جادو کو جڑ سے کاٹتا ہے بلکہ سکون کی چادر بھی اڑا دیتا ہے۔ جادو کی پہچان: بلا وجہ بیماریاں جو میڈیکل سے ٹھیک نہ ہوں، نیند میں ڈر جانا یا جنات دیکھنا، اچانک جھگڑے، رزق کی بندش یا رشتے ٹوٹ جانا، سستی، غصہ یا عبادت سے نفرت محسوس ہونا، کسی مخصوص جگہ یا وقت پر گھبراہٹ، یہ تمام علامات مسلسل موجود ہوں تو یقیناً یہ سحر جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سورۃ البقرہ، سورۃ الفلق و ناس جادو کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن آج جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا پوشیدہ راز ہے جسے اکثر علماء نے مجرب کہا مگر عام نہیں کیا۔ وہ یہ ہے سورۃ الاعراف آیت 117 سے لے کر 122، یعنی وہ رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں پر فتح پائی۔ آیت کا ترجمہ مختصر: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، پس وہ ان کے چھوٹے طلسم کو نگل گئی اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ: فجر کے بعد یا مغرب کے بعد 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الاعراف کی یہ آیتیں 117 سے لے کر 122 تک 11 بار پڑھیں، اس کے بعد یا سلامو یا نورو یا جبارو 3 بار پڑھیں، اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 بار پڑھیں، اور آخر میں 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے پی لیں اور گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار دیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے شرطیں یہ ہیں: دل مکمل یقین سے بھر دیں کہ صرف اللہ ہی شفا دینے والا ہے، دوران عمل موبائل بات چیت یا کسی گناہ سے مکمل اجتناب کریں، ناپاکی میں ہرگز نہ کریں۔ روحانی فائدہ: بندش، جادو اور اسیب کا مکمل توڑ، بے سکونی، ڈراونے خواب اور نحوست کا خاتمہ، رزق، سکون اور محبت کا غیر معمولی اضافہ، جسمانی اور روحانی سکون کا حیران کن تجربہ۔ پیر، تعویذ، دم درود، لیکن قرآن کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اسی قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے سامنے سرخرو کیا، اسی قرآن نے جنات کو مسلمان کیا، اسی قرآن نے قبر والوں کو سنایا گیا، اسی قرآن نے مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ تو سوچیں، کیا یہ قرآن مجید آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ کامیابی، شفا اور سکون کسی بازار میں نہیں بلکہ اسی کلام الہی میں ہے، بس دل سے پڑھنے والا چاہیے۔ تو آج سے ارادہ کریں کہ صرف ظاہری علاج نہیں بلکہ روحانی علاج بھی کریں گے، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں گے اور کسی اور کا محتاج نہیں بنیں گے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ہی دل کو چھو دینے والے وظائف، دلائل اور قرآن سے زندگی بدلنے والے راز آپ تک پہنچتے رہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
یہ صرف ایک بٹن نہیں، یہ ہمارے درمیان قرآن کا رشتہ مضبوط کرنے کی نیت ہے۔